خاص طور پہ جو ہمارے پڑوسی دونوں ممالک ہیں، دونوں مذہبی حکومتیں ہیں، چاہے وہ افغانستان ہو چاہے وہ ایران ہو، اور جتنی بھی یہاں دراندازی ہو رہی ہے، جتنی بھی یہاں قتل و قتال ہو رہا ہے، اس میں سب سے بڑا حصہ ان پڑوسی ممالک کی سرزمین کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور وہیں سب چیزیں ہو رہی ہیں، اور وہیں سے پھر جو پاکستان کے دشمن ہیں، خاص طور پہ انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ بھی ساتھ میں جو شامل ہے، تو وہ جس طریقے سے ان نوجوانوں کو استعمال کر رہے ہیں، جس طریقے سے ان کو وسائل فراہم کر رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، ہتھیار دے رہے ہیں، تو وہ ان سرحدوں سے آ رہا ہے نا سب کچھ۔ تو جیسے عصبیت پر اتنی میں نے تفصیل سے بات کی ہے کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے اور جاہلیت ہے، اور اتنی سخت وعیدیں ہیں، تو ہماری ان مذہبی حکومتوں کو، ہمارے پڑوسیوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ جیسے اندر سے ان کو سپورٹ ملتی ہے عصبیت کی بنیاد پہ لڑنے کے لیے قوم پرستوں کی طرف سے، تو اگر ان کو باہر سے مدد نہ ملے، یہ قوم پرستی کی تحریکیں صرف زبانی حد تک ہوں گی، لڑائی تک نہیں جائیں گی۔ یہ جو قتل و قتال اور جو لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اس لیے کہ ان کو باہر سے سپورٹ، تو اگر پڑوسی ممالک سے سپورٹ نہ ملے تو یہ جتنی بھی دہشت گردی کی جو چیزیں ہیں یہ سب سینڈوچ بن جائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں علماء اور مشائخ کو اس پہ اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، ہماری ان مذہبی حکومتوں کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، اور اگر ہم اس میں کامیاب ہو جائیں، پاکستان ان پڑوسیوں کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جائے اور یہ پڑوسی پاکستان کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو پاکستان، ایران، افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک کے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ اپنی ترقی ایسے کریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اس وقت افغانستان جس انسانی علمیت سے دوچار ہے، کہ ایران سے اتنی بڑی تعداد میں مہاجرین کو بے دخل کیا گیا زبردستی، ایک دن میں 50 ہزار لوگوں کو، افغانستان میں تو اتنے وسائل ہیں، کس طریقے سے ان کا وہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑا انسانی المیہ ہے، اور اس میں افغانستان کو بھی متوجہ ہونا چاہیے، اور پاکستان اور ایران کو بھی خیال رکھنا چاہیے، اور افغانستان، ایران، پاکستان یہ مل کے ان چیزوں کو سوچیں، کیونکہ جس طریقے سے لوگوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے زبردستی، اور بہت ہی افسوسناک بھی ہے، اور اس کا آگے نتیجہ کیا ہوگا سوائے اس کے کہ ایک اور غزہ وجود میں۔ اور ابھی جیسے جتنے بڑے پیمانے پر ایران سے مہاجرین کو واپس کیا گیا ہے، تو پاکستان میں تو اتنی بڑی تعداد میں واپس نہیں کیا، لیکن تب بھی پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان کو بدنام کرنے کی باقاعدہ ایک مہم ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ان مذہبی حکومتوں کو، ہمارے پڑوسیوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور اگر وہ اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس بغاوت میں، اس خروج میں اور اس فتنے میں اور اس جاہلیت میں، اس عصبیت میں ان حکومتوں کا بھی براہ راست یہ اس کے ذمہ دار ہوں گے، اور اس کے ذمہ داری جب آپ کہیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ جب یہاں امن نہیں ہے تو پڑوس میں کیسے امن ہوگا۔